قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی ہے، نازل شدہ ہے۔ قرآن مجید کا انسان مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پہ ایک بھی رکعت کا تذکرہ نہیں کیا کہ دین قرآن اور سنت کا نام ہے۔ اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حجیت حدیث کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے جو مقاصد قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ بڑے بڑے 3 مقاصد ہیں۔ پہلے نمبر پہ تبلیغ کتاب، کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہو رہا ہے ویسے اللہ کے پیغمبر آگے پہنچا دیں۔ دوسرا ہے تفسیر کتاب، کہ اللہ کے پیغمبر قرآن مجید میں جو نازل ہو رہا ہے مجمل ہے تو اس کی تفسیر بیان کر دیں۔ اگر کسی جگہ پہ کسی چیز کو قید کرنے کی، مقید کرنے کی ضرورت ہے، شرط کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ کے پیغمبر لگا دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آپ کے اوپر اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت فرما دیں، اس کو بیان فرما دیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اور یہ سب سے بڑا مقصد ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ ہے تشریع، یعنی شریعت سازی، کہ اللہ کے پیغمبر کو شریعت سازی کے اندر اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اسی طرح وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح قرآن مجید کو وحی کیا ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احادیث مبارکہ کو بھی وحی کیا گیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے پیغمبر دینی معاملے میں وحی کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ اور اسی طرح محدثین نے اس کو، بعض محدثین وحی جلی اور وحی خفی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو وحی جلی کہا جاتا ہے جبکہ احادیث مبارکہ کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اور بعض محدثین و مفسرین جو ہیں وہ وحی مطلوب اور غیر مطلوب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ مطلوب قرآن مجید جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وحی غیر مطلوب کے جس کے معانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جبکہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں۔ اور بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے احادیث مبارکہ میں نازل فرمایا، جیسے وحی فرمائی ہے، ویسے ہی اللہ کے پیغمبر نے پڑھنے کا اور ان کو صحابہ تک پہنچایا بھی ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی وجہ سے جو اکثر دعائیں ہیں وہ بالکل اسی طرح بعینی ہی پڑھی جائیں گے جیسے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ قرآن مجید میں 20 ایسی مثالیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی ہے، نازل شدہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھوں گا، دلائل کے جن سے پتہ چلے کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی ہے، بعینی ہی اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ قیامہ ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، کہیں یہ بھول نہ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا کہ جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے ویسے آگے بیان کرنا ہے، تو اللہ کے پیغمبر جلدی کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے پیغمبر آپ جلدی نہ کیجئے، اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیجئے، اس قرآن کو جمع رکھنا، اس کو برقرار رکھنا وہ ہمارے ذمے ہے،
اور وہ اللہ کے پیغمبر بعد کے اندر مکمل جب آیات مکمل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا ہوتا وہ نازل فرما دیتے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ پڑھ دیتے، پھر اللہ کے پیغمبر اس کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ اس کا بیان، اس کی تفسیر وہ بھی ہمارے ذمے ہے، اور وہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور وہ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ذمے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کا جو بیان ہے، جو اس کی تفسیر اور تشریح ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر وہ تفسیر ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ آیت کریمہ سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کسی خوف کی حالت میں ہو، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ جنگ لڑ رہے ہیں، خوف کی حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، آپ پیدل چلتے ہوئے یا پھر سواری کے اوپر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس آیت کریمہ سے نماز کی اہمیت انسان کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حالات کے اندر بھی اس فریضے کو ساقط نہیں کیا ہے، اور انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فریجالن اور رکمانن، کہ آپ امن کی حالت میں نہیں ہے، خوف کی حالت ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ پیدل چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں نماز ادا کریں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب پھر تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یہ جنگ والا معاملہ ختم ہو جائے، خوف والی حالت ختم ہو جائے، تم امن کی حالت میں آ جاؤ، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے ویسے اللہ کا ذکر کرو، ویسے نماز ادا کرو۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طریقہ سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کب ہے، سجدے کتنے ہیں، اور پھر اسی طرح قیام ہے، اسی طرح پہلا تشہد ہے، دوسرا تشہد ہے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا ہے یا 4 کے بعد کرنا ہے، رکعتیں کتنی ہوں گی، فرائض کتنے ہیں، نوافل کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو سکھائی ہیں، اور جیسے ہم نے سکھایا ہے آپ جب امن کی حالت میں ہو جائیں تو ویسے ادا کریں۔ اب پورے قرآن مجید کا انسان مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پہ ایک بھی رکعت کا تذکرہ نہیں کیا، کہ قرآن مجید میں ایک بھی رکعت کا مکمل انسان کو طریقہ ملتا ہو کہ رکعت کیسے ادا کرنی ہے، قیام کب کرنا ہے اور رکوع کب کرنا ہے، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کی حالت میں کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو سکھایا جیسے ویسے آپ ادا کریں۔ تو اللہ نے جو سکھایا ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مرتبہ مجھے جبرائیل نے آ کر کے جماعت کروائی، ایک مرتبہ اول وقت کے اندر اور دوسری مرتبہ آخری وقت کے اندر، یعنی دونوں اوقات مجھے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے بتائے، رکعات بتائی گئیں، اور پھر ان کے اندر پڑھی جانے والے دعائیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات انسان کو بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وحی نازل کی ہے احادیث مبارکہ کی شکل میں، جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہی سورہ بقرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ یہ آیت کریمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو نماز ادا کرتے تو بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں سامنے ہوتے اور اللہ کے پیغمبر نماز ادا کرتے۔ جب مدینہ آئے تو کم و بیش 16 سے 17 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا تھا مکہ کے اندر بیت اللہ، اس کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ،
کہ اے پیغمبر آپ مدینہ آئے اور ہم نے آپ کے لیے جو پہلا قبلہ بنایا تھا بیت المقدس، کہ آپ مدینہ میں آ کر کے بیت المقدس یا مقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہیں، تو وہ قبلہ ہم نے بنایا تھا۔ اس میں ایک وجہ اور حکمت یہ تھی کہ ہم دیکھ لیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنے ایڈیوں کے بر پھر جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ قبلہ بنایا تھا، حالانکہ پورے قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پہ یہ بات نہیں ملتی، یہ آیت کریمہ موجود نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہوں کہ آپ جب مدینہ تشریف لے آئیں تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ تو یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب وہ وحی کہاں ہے؟ وہ احادیث مبارکہ کی شکل میں۔ اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے ہاں کتاب اللہ جب اکیلا بولا جائے گا تو اس سے مراد قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث دونوں مراد ہوں گے، اور میں انشاءاللہ آگے چل کر کے اس کے بارے میں چند ایک دلائل بھی ذکر کروں گا۔ بہرحال قرآن مجید کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی ہے، اور وہ وحی احادیث مبارکہ کی شکل میں ہمارے تک موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے چند ایک کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات ان کے ساتھ کی۔ اب جب وہ راز کی بات افشاں ہو گئی، جب انہوں نے آگے کسی کو بتا دیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ جب انہوں نے آگے بات کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ وحی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی بات بتائی، کیا بات بتائی، یہ پتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وحی کی اللہ تعالیٰ نے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن وہ بات کون سی ہے اور وہ کہاں پر ہے، کہ کس کو بتایا گیا ہے، کون سی بیوی نے بتایا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے بتایا گیا، لیکن یہ قرآن مجید میں موجود نہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے تھے، جو کہ آج بھی ہمارے پاس احادیث مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید جب ہم کتاب اللہ بولیں گے تو قرآن اور حدیث دونوں اس سے مراد ہوں گے، کہ قرآن اور سنت، اور یہ بات عام مسلم ہے کہ دین قرآن اور سنت کا نام ہے۔ جہاں پر اکیلا کتاب اللہ بولا جائے گا تو اس سے مراد احادیث مبارکہ بھی ہوں گی، قرآن مجید کی آیات بھی اور احادیث مبارکہ بھی۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی یہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ اپنے قبیلے کے چند لوگ ہیں وہ ساتھ آئے، اور انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے پیغمبر اقضی بیننا بکتاب اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے پاس ایک جھگڑا لے کر کے آئے ہیں، ایک مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، آپ کتاب اللہ کی روشنی میں ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے اپنا جو ہے نا وہ مسئلہ رکھا کہ اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا جو ہے وہ ان کے ہاں مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا، اور اس نے جو ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب مجھے یہ پتا چلا کہ میرے بیٹے کو رجم کر دیا جائے گا، تو میں نے اپنی طرف سے 100 بکریاں بھی دے دی، اور اسی طرح غلام یا لونڈی کو آزاد بھی کر دی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے کہا اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ کتاب اللہ کی روشنی میں، یعنی قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان، اللہ کی قسم، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ فرمایا کہ جو بکریاں ہیں وہ آپ کی طرف واپس لوٹائی جائیں گی،
آپ کے بیٹے کے اوپر یہ ہے کہ 100 کوڑے لگیں گے، وتغریب عامن، اور آپ کے بیٹے کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ میں موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ سے یہ بات اخذ بھی نہیں ہوتی، یہ بندہ قیاس کے ذریعے بھی نہیں، اجتہاد کے ذریعے بھی نہیں نکال سکتا قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خود فیصلہ فرمایا ہے، اور فیصلہ فرمانے سے پہلے قسم اٹھائی ہے، واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ اور وہ اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور یہ کتاب اللہ کا فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جہاں پر قرآن مجید میں اکیلا یا ویسے کتاب اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اس سے مراد قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فہم ہے، یہ وحی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نگرانی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ جہاں پر ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر ذاتی اجتہاد کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پھیر دیا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے، وہ احادیث مبارکہ کے ذریعے بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں ذاتی اجتہادات بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی ہے، اور وہ ذاتی اجتہادات بھی دین کا حصہ ہیں، وہ بھی شریعت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نگرانی فرمائی ہے۔ میں 2 لحاظ سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ پہلا جو ہم نے یہ مدعا آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ وحی ہے، دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا، بلکہ نشان لگائے کہ یہاں پر ابو جہل، یہاں پر عتبہ، یہاں پر شیبہ، ان کے لاشیں گرے پڑے ہوں گے۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر جنگ ہونے سے پہلے بتا رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ کوئی بھی بندہ اپنے ذاتی اجتہاد سے نہیں بتا سکتا کہ بالکل نشان لگا کے یہاں پر فلاں فلاں بندے کا لاش جو ہے نا وہ لاشا پڑا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے بتلایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ایک بالشت بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی وہیں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ ذاتی اجتہاد سے، ذاتی فہم سے یہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے وحی اور نازل شدہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچے۔ ہاں ذاتی اجتہادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اجتہادات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر وہ سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دین کی بات سیکھنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر تھوڑے سے ناگواری کے اثرات آئے، ناگواری کے صرف اثرات آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے متنبع کیا۔ تو جہاں ذاتی اجتہادات ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صحیح انداز سے دین کی بات کے اندر، دین کے اندر نگرانی کے طور پہ رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیے سورہ کہف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا کہ آپ آج کے بعد جب بھی کہیں کہ میں کل کو کوئی چیز کروں گا تو اس کے ساتھ کہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نگرانی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال پیارے بھائیوں، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے قرآن و احادیث سے، قرآن مجید کی آیات بھی اس کی اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور بھی وحی نازل کی ہے، جو کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس کا ایک مکمل باب ہے، تاریخ ہے، تاریخ و تدوین حدیث،
کہ قرآن مجید کس طرح یہ تدوین کے مراحل کے اندر آیا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ ان کی تاریخ کیا ہے، کس طرح یہ لکھوائی گئی ہیں، اور کس طرح یہ تدوین کے مراحل کو طے کرتی ہوئی آج ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر احادیث مبارکہ کی تاریخ اور تدوین کے حوالے سے گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو تھامنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔